اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، محترم والدین اور ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں، اور وہ موضوع ہے آج کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک وبا، ایک آفت جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج اس وبا کی وجہ سے ساری دنیا میں ایک اضطراب، ایک بے چینی اور ایک نا امیدی سی چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین، نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، جو انسان کے اندر منفی سوچ پیدا کرتی ہے، اور جو انسان کو نا امیدی کی طرف لے کر جہنم کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ آج یہ آنے والی مصیبت، یہ پریشانی، بے شک اس نے ساری دنیا کا گھراؤ کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا اس کی وجہ سے آج مصیبت کا شکار ہے، اور ہر طرف ایک افراتفری کا اور اضطراب کا عالم پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نا امیدی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ذات کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کی یہ شیوہ ہی نہیں ہے، یہ عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگوں پر ان کی سخت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اپنی طرف سے جو ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے، جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، جو یہ آفت جو ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بے یاروں کو مددگار چھوڑ دے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے متعلق کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اور مزید اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ہم تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ لیکن افسوس کہ آج کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کر، لوگوں میں نا امیدی پھیلا کر، پتہ نہیں وہ کون سا وہ اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے، نمبر 1، لوگوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں، لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف گامزن کریں، اور اس وبا سے، اس آفت سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ آنے والی ہر مصیبت جو ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا اس بات کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ کا حکم ہو، کیونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء مل کر تمہیں ذرا برابر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اور تمہیں ذرا برابر کوئی چیز، کائنات ساری اشیاء مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں ذرا برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو یہ کرونا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر جو اللہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، میں آج ایجوکیٹر کے پلیٹ فارم سے بس اتنا ہی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو راضی کرنے، لوگوں کے اندر نا امیدی، خوف کو مت پھیلائیں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، گناہ ہے، اور جہنم کا راستہ ہے۔ لوگوں کو کے اندر احساس پیدا کریں، انہیں اللہ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آج بھی تم اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے ہو جاؤ، تو انشاءاللہ
آنے والی ہر مصیبت جو ہے اور وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ کرونا کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ جیسے ابابیل اللہ نے بھیجے ابراہا پر، اللہ چاہتا تو ان کے مقابلے میں ہاتھی بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ ابابیلوں کے ذریعے سے، حالانکہ اگر آپ غور کریں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اس سے پہلے کبھی ابابیلوں نے کسی لشکر کے اوپر کوئی فوج کشی کی ہے، کوئی مقابلہ کیا، اور نہ تاریخ میں اس کے بعد کہیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے۔ تو آنے والے یہ تمام مسائل، یہ وبائیں، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ تمہیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو پکڑنے والی ہے، اس کو چھوڑ دینے والی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو ختم کرنے والی ہے یا ان کو کھلانے والی ہے۔ آج بھی تم اگر اللہ کی ذات سے رجوع کر لو، توبہ استغفار کو کثرت سے پکڑ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے جو ہے تم اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرو، تو ایسا کبھی بھی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام وباؤں سے ہمیں نجات نہ دے دے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان وباؤں سے، ان آنے والی آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات حاصل کریں، تو اس کا واحد ذریعہ جو ہمیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے بھی جگہ جگہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف پلٹ آؤ، میں ہم تمہیں جو ہے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، تمہاری مشکلوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے، ان کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ آج بھی اگر تم اس وبا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو توبہ استغفار کثرت سے کرو، درود پاک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کی ذات مبارکہ پر کثرت سے پڑھو، اور اللہ کے ہو جاؤ، صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ اللہ کے غصے کو، غضب کو دور کرتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے جو غریب، مجبور، مقہور لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور آپس میں جو ہے وہ کینے، بغض، حسد، ان تمام چیزوں کو دور اپنے سے کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والی ہر مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کرونا جیسے اور آنے والی تمام وباؤں سے، تمام مصائب سے اللہ محفوظ رکھے، نہ صرف ہم ہمارے ملک پاکستان کو بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور تمام انسان، اللہ تعالیٰ تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے اس امان میں رکھے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا علماء کرام کی طرف سے جو ہمیں ہدایات ملتی ہیں ان کے اوپر بھی مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا ہو، اسی طرح جو ہے وہ نجات ممکن ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وباؤں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔